رمضان المبارک یہ اسلامی سال کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے، سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اور رمضان کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جلنا اور جلانا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء نے 3 وجوہ بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رمضان مسلمانوں کے گناہوں کے جلانے کا اور معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ رمضان جو ہے یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان میں نے بتا دیا تھا کہ رمضان کا معنی جلنا اور جلانا، تو اسی وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے کہ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ مسلمان صبح سے لے کر مغرب تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، تو اسی وجہ سے انسان کا معدہ، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کا معدہ اور جگر جلتا ہے، تو اسی وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور تیسری ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب عربوں نے قدیم زبان سے نام منتقل کیے، یعنی مہینوں کے نام جب انہوں نے لکھنا شروع کیے، تو یہ جو مہینہ ہے رمضان، یہ بہت سخت گرمی میں واقع ہوا۔ تو جب بہت سخت گرمی میں واقع ہوا تو اس کا نام رمضان رکھ دیا، یعنی جلنا۔ تو چونکہ گرمی تو انسان کو جلاتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ عزیزان محترم، پھر رمضان کے ساتھ کبھی ہم مبارک کا لفظ لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں رمضان المبارک، کہتے ہیں کہ نہیں؟ رمضان المبارک، کبھی کہتے ہیں کہ رمضان المعظم، اور کبھی اردو میں کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، لیکن کبھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک آیا، اور کبھی کہتے ہیں رمضان المعظم آیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان شریف آیا۔ تو یہ رمضان المبارک، مبارک برکت والی چیز، تو رمضان المبارک بھی بڑی برکت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المعظم، معظم کا معنی بھی تعظیم والی چیز، معظم چیز، بزرگی والی چیز۔ تو چونکہ یہ مہینہ بھی بڑی بزرگی والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا معنی بھی یہی ہے کہ شرافت والا اور تعظیم والا، بزرگی والا۔ تو چونکہ یہ مہینہ بھی بزرگی والا ہے اور عظمت والا ہے، شرافت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان شریف کہا جاتا ہے۔ اس رمضان کے 2-3 فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے، جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، تو یہ بہت بڑی فضیلت اس کو حاصل ہے۔ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہو تو پھر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو عزیزان محترم، اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، حاصل ہے اس مہینے کو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں سورۃ القدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ لیلۃ القدر اس مہینے کی آخری عشرے میں واقع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی آخری عشرے میں، آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتا ہے، تو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اعتراض تو یہ پیدا ہوتا ہے
کہ قرآن کریم کو تو اللہ رب ذوالجلال نے 23 سالوں میں نازل کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے قرآن کریم کو اللہ رب ذوالجلال نے 23 سالوں میں نازل کیا ہے؟ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا، درس قرآن جب ہم نے شروع کیا تھا، شروع میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا نزول بھی 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ نزول جو ہوا وہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو محفوظ کر دیا تھا لوح محفوظ میں، یہ پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ تو یہ پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ یہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور لوح محفوظ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے سے پہلے، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور اس تقدیر کو اللہ رب ذوالجلال نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا، اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، شروع میں یہ لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کا نزول کیا بیت العزت میں۔ اب یہ بیت العزت کس کو کہا جاتا ہے؟ بیت العزت یہ پہلے آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس طرح ہماری عبادت گاہ ہے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، یہ انسانوں کی عبادت گاہ ہے، انسان اس میں طواف کرتے ہیں، انسان اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر آسمان میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آسمان میں فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے۔ بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور بیت العزت یہ پہلے آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہیں۔ اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے پہلی مرتبہ جو اس کا نزول کیا وہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، اور پورا کا پورا یکبارگی کے ساتھ پورا لوح محفوظ سے بیت العزت میں اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ پہلی مرتبہ نزول تھا، اور یہ پورا کا پورا جب نازل کیا گیا تو یہ لیلۃ القدر میں تھا، رمضان المبارک میں تھا۔ اور پھر بیت العزت سے اللہ رب ذوالجلال نے دوسری مرتبہ اس کا نزول کیا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے، توڑا کر کے حسب ضرورت آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اور یہ بھی اس کی ابتدا بھی جب دوسری مرتبہ نازل ہوا تو اس کی ابتدا بھی رمضان المبارک میں اس کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غار حرا میں جب آپ علیہ السلام تھے تو غار حرا میں آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام 5 آیتیں لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ علیہ السلام پر پہلی وحی تھی، تو اس کا نزول بھی پہلی مرتبہ جب یہ نازل ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں تھا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں میں اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر توڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی تکمیل 23 سالوں میں ہوئی۔ دوسری ایک فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ دوسری ایک فضیلت یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں ہیں، باقی آسمانی کتابیں آپ جانتے ہوں گے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے،
یہ 3 آسمانی کتابیں ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ باقی آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کریم کا نزول تو اسی مہینے میں ہوا، لیکن باقی آسمانی کتابوں کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ تو یہ کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اور جس طرح باقی آسمانی کتابوں کو باقی دنیا کی تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، باقی آسمانی کتابوں کو، تورات، زبور، انجیل کو باقی تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ان کا نزول آسمان سے ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو باقی آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے تورات، زبور، انجیل پر، جس طرح ان تینوں کتابوں کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح قرآن کریم کو باقی آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور شعب الایمان میں حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بنایا اور تمام مہینوں سے سب سے افضل قرار دیا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سید الشہور شہر رمضان، کہ رمضان المبارک یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور آخری ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کی اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ رب ذوالجلال کے ہیں، لیکن یہ مہینہ خاص اللہ رب ذوالجلال کا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں مسلسل موسلادھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔